سبحان اللہ. اور قانون بنا دیا کہ دیوا شریف کے اندر اس احاطے کے اندر کوئی تبلسی جماعت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. اللہ 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 اپنے پیاروں کی محبت میں جلائے, اپنے پیاروں کی محبت میں سلائے, اپنے پیاروں کی محبت میں اٹھائے. اللہ اللہ. آج چادر چڑھ جائے تو بہت زیادہ کھجلی ہو جاتی ہے, گھبراہٹ ہو جاتی ہے, مگر نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو. اسی لیے لکھ کے مر گئے جہنم چلے گئے. فقیر لادے لادے پھرتا ہے. اللہ اللہ. وہ اتفاق سے وہاں ایئرپورٹ پہ چابی گم گئی اور وہ جو تھا گھنٹی بول گئی تو وہ بولا بابا مولانا اس کے اندر کیا 2 نمبر کا مال ہے؟ یہ کیسی بول رہی؟ میں نے کہا ہاں 2 نمبر کا تو مال ہے. گھنٹی صحیح بولی مگر وہ 2 نمبر کا مال نہیں جسے آپ سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں کا وہابیوں کا مال ہے, یہ اس کو ہم 2 نمبر کا مال کہتے ہیں. گھنٹی تمہاری صحیح بولی اور چابی بھی غائب. اندر وہ گھنٹی بولے کہ کھول کے دکھاؤ کیا مال ہے بھائی. اللہ اللہ. تو ہم نے کھول کے بمشکل تمام کھولا تو وہ اٹیچی کھلی تو نکلا یہ ان کا یہ کیا. میں نے کہا لکھ کے مر کے جہنم چلے گئے, ہم لادے لادے پھر رہے ہیں. اللہ. یہ کتاب تذکرۃ الخلیل. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو, پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. صفحہ اس کا 96 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ 96 ہے. مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی ہے. کیا نام ہے؟ عاشق الہی میرٹھی. پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. اللہ اللہ. سبحان اللہ. صفحہ اس کا 96 ہے. یہ کس کی کہانی؟ مولوی الیاس کی نانی کی کہانی, خود ان کی کتاب کی زبانی. صفحہ 96. یہ دیکھو. اللہ اللہ. چہرہ کیوں اتر گیا؟ اور جب ایسا ہی تھا تو لکھی کیوں تھی؟ اور لکھی تھی تو چھاپی کیوں تھی؟ چھاپی تھی تو بیچی کیوں تھی؟ اب تو بریلوی نے خرید لی, تمہاری کتاب بریلوی استعمال کرے گا. اب اگر تمہیں درد تکلیف ہو تو اس کے ہمارے پاس کیا علاج ہے نا بھائی. جلسہ ہمارا, میک ہمارا, مجمع ہمارا, کتاب تمہاری, تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. مگر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. دیکھ رہے ہیں صفحہ اس کا 96. مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی. چادر فرق ہے, چادر بدت ہے. معاذ اللہ. لکھتے ہیں پی امی کی عمر طویل ہوئی. یہ کون ہے؟ الیاس کاندیلوی کی نانی, جو تبلیغی جماعت کے بانی مبانی. ان کی نانی کی کہانی, خود ان کی کتاب کی زبانی. لکھتے ہیں انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا اور 3 سال کامل صاحب فراش رہی. اور کہنا چاہیے, لکھتے ہیں کہ 3 سال مرض سال میں اس طرح گزری کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار تھا. یعنی دستوں پہ دست. کئے سال؟ 3 سال. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, کئے سال؟ 3 سال. بڑھیا پخانے پہ پخانا, دنا دن دنا دن دنا دن. کئے سال؟ 3 سال. امریکہ نے بڑی ترقی کی مگر ابھی تک کوئی کیپسول نہیں ہے کہ اگر کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے. روس نے بڑی ترقی کی ہے مگر ابھی تک کوئی ٹیبلیٹ نہیں ہے کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے. انناس کھاؤ پخانے میں بدبو, آپ سنترا کھاؤ پخانے میں بدبو, آپ ہنا اور مشک اور امبر اگر کھا جاؤ اور پخانے میں جاؤ بدبو بولو ختم ہوگی. ارے کیوڑا پی لو پخانے میں جاؤ بدبو, وہاں خوشبو نہیں آ سکتی. مگر آئیے ذرا دیکھیے محترمہ صاحبہ کو, ائی ہے ذرا دیکھیں یہ ان کی نانی 3 سال پخانے پہ پخانا, پخانے پہ پخانا. بچے کا پخانا اور ہوتا اور بڑھیا کا پخانا اور ہوتا, اس میں بڑی بدبو ہوتی. لکھتے ہیں 3 سال مرض سال میں اس طرح گزری کہ کروٹ بدلنا دشوار تھا. اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی. خود ہی لکھ رہے ہیں کہ اس بڑھیا کے بستر کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ دھوبی کے یہاں بھی اگر ڈال دیں گے تو اس کے پخانے کی بدبو نہیں جائے گی. مگر دیکھنے والوں نے دیکھا غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتا تھا, کیا خوشبو ہے, کیا خوشبو ہے, کیا خوشبو ہے. معاذ اللہ بولو زور سے, معاذ اللہ معاذ اللہ. آگے لکھتے ہیں ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا, مرد بھی تعجب کرتے تھے, عورتیں بھی تعجب. الہی یہ عورت تھی کہ اصغر علی کا کارخانہ تھی, پہلے سے معلوم ہوتا تو شیشی لگا کے ہم بھی بھر کے لے جاتے. لکھتے ہیں چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا.
او چلو چلی والو، یہ بڑھیا کا 3 سال کا پخانا تمہیں مبارک ہو، اور غریب نواز کا میخانہ ہمیں مبارک ہو۔ فرمایا پاک چیز پاک لوگوں کے لیے ہے، اور ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے۔ اللہ 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 اپنے محبوب کی محبت میں جلائے، اپنے محبوب کی محبت میں سلائے۔ اے میرا بھولا مسلمان، ایمان بچا لے، انشاءاللہ جنت تیرے باپ کی، انشاءاللہ بولو زور سے، انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عرض گزارش یہ ہے کہ داڑھی بھی رکھو، بولو انشاءاللہ، اور نماز بھی پڑھو انشاءاللہ۔ بس نماز پڑھو خدا کے لیے، اور نیاز کرو خدا والوں کے لیے۔ گھر میں پنکھا ہے، کیا ہے؟ گھر میں، زور سے بولیے، یا پنکھے میں گھر ہے؟ گھر میں کولر ہے، گھر میں، یا کولر میں گھر ہے؟ نہیں، گھر میں، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ گھر میں پنکھا ہے، گھر میں کولر ہے، کولر میں تو گھر نہیں۔ بس اسی طریقے سے بولا اسلام میں داڑھی ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، ورنہ پنجابیوں کی بہت بڑی بڑی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اسلام میں داڑھی۔ اللہ ہم سب نوجوانوں کو جو بغیر داڑھی والے ہیں، عشق رسول میں داڑھی رکھانے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے الحمدللہ فقیر نے تو چیلنج کیا کہ تم اپنا داڑھی والا ملا لاؤ، تم اپنا داڑھی والا ملا لاؤ، اور ہم سنی عاشق حسین داڑھی منڈا لاتے، اور 4 قوم کے افراد کو لاؤ اور ان سے پوچھو کہ حسن ادھر ہے کہ حسن ادھر۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ وہ قوم یہ کہے گی کہ داڑھی منڈائی جو ہے اس حسن ادھری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی تو نہیں ہے مگر رسول کی محبت تو ہے، رسول کا پیار تو ہے، رسول کا عشق تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ اے میرا بھولا مسلمان، ڈاکٹر دوا دیتا ہے مگر ساتھ میں کہہ دیتا ہے دیکھو دیکھو آپ انناس نہ کھائیے گا ورنہ دوا کارگر نہ ہوگی، آپ سنترا نہ کھائیے گا ورنہ بخار نہ اترے گا، سنیے سنیے ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا فریج کا ورنہ بخار نہ اترے گا۔ تیسرے دن آپ پہنچے ڈاکٹر صاحب میں نے تو 3 دن دوا کھائی، نہ نزلہ گیا نہ بخار گیا، بخار اور چڑھ گیا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ پتہ نہیں کیا بات، سنترا تو نہیں کھایا؟ بولے سنترا کھایا مگر آدھا کھایا۔ اللہ اللہ، آپ نے ٹھنڈا پانی تو نہیں پیا؟ ہاں پیا تو تھا مگر دوپہر میں 12 بجے پیا تھا۔ تو ڈاکٹر بولا پھر میری دوا کیا کارگر ہو؟ اے میرا بھولا مسلمان، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اسی لیے عرض ہے کہ ان سے دور رہو، آقا نے فرمایا ایاہم، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے علیحدہ رکھو، بد پرہیزی نہ ہونے پائے، بد پرہیزی۔ اللہ اللہ، اب اپنے آپ کو بھی دور رکھو، اللہ اللہ ان سے، اور ان کو بھی دور رکھو اپنے سے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دو۔ بس ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، سمجھو ذرا سا، ابھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ اللہ، سمجھ میں بات آ رہی ہے کیا؟ حلوہ، سبحان اللہ، یہ بھی قسمت ہے تمہاری، یہ گرم گرم، یہ نرم نرم، یہ روے کا حلوہ، سبحان اللہ۔ اس حلوے کو کیا گوبر کے پاس رکھ دو گے؟ بولو بھائی، گوبر کے پاس حلوہ رکھو گے؟ نہیں۔ اچھا بھائی، تو کیا گوبر کو حلوے کے پاس رکھ دو گے؟ ہاں، گوبر کو بھی دور رکھو، حلوے کو بھی 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل تقریب فہم۔ سنی تو حلوہ ہے، وہابی تو گوبر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ان کو اپنے سے دور رکھو، اپنے کو ان سے علیحدہ رکھو، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ جنت تمہارے نام ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں جلائے، اپنے محبوب کی محبت میں سلائے، اپنے محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عرض یہ ہے کہ داڑھی رکھو انشاءاللہ بولیے، اور نماز پڑھیے انشاءاللہ، بولو زور سے، انشاءاللہ تعالی۔ پھر وہیں آ جاؤ، یہ سنہرا کلش، یہ دودھیا گنبد، یہ جنتی دروازہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بھی حاضر ہوئے، ہٹو بچوں کی آواز آئی، ہٹے بچے، کیا بات ہے؟ تو معلوم ہوا سونیا گاندھی کی چادر آ رہی۔ کس کی؟ سونیا گاندھی کی چادر آ رہی۔ ذہن میں ایک سوال آیا، غریب نواز، اے خواجہ پیا، آپ تو غریبوں کے ہو، میرے آقا میرے داتا، آپ کو سونیا کی چادر کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اللہ، ذہن میں سوال آیا کہ گنبد مبارک سے جواب آیا۔ ادریس رضا، یہ داڑھی والے وہابیوں نے کہہ دیا چادر چڑھانا شرک ہے، تو میں نے بتا دیا ہے غلاموں، اگر وہابی چادر نہ لائے گا تو
کی سونیا گاندھی چادر لے کر آئے. سبحان اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ اللہ. پھر وہیں آ جائیے, یہ دودھیا گنبد, یہ سنہرا کلش, یہ جنتی دروازہ. آپ سرہانے دیکھو تو گلاب, پیتیانے دیکھو تو گلاب, بائیں دیکھو تو گلاب, دائیں دیکھو تو گلاب, دیوانوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب, کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب, دکانوں پہ دیکھو, کچھ تو بولو زور سے. اللہ اللہ. ہر طرف گلاب ہی گلاب ہے. میں نے کہا غریب نواز, آپ کے آستانے پر یاسمن نہیں ہے, چمپا نہیں ہے, جوہی نہیں ہے, بیلا نہیں ہے, جدھر دیکھو گلاب ہے. ذہن میں سوال آیا کہ ان کی روحانیت نے جواب دیا, ادریس رضا سارے پھولوں کا راجا گلاب ہے اور سارے ولیوں کا راجا غریب نواز. لہذا بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دیجیے اللہ اللہ. آج کیا کہا جاتا, اجمیر جا رہے ہو, اللہ اللہ, قبر پوجنے جا رہا, قبر کو پوجنے جا رہا, قبر کو پوجنے جا رہا. مگر آؤ ذرا اجمیر کا پیارا خاکہ تو دیکھو. ذرا زور سے بولے. میرا بھیا آدھا نذرانہ تم بھی لے لینا, مگر کم سے کم کچھ تو ساتھ دے دو. بولو زور سے سبحان اللہ. پیچھے والے تو قسم کھائے بیٹھے ہیں, ذرا پیچھے والے بھی بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ سے. اللہ اللہ. آؤ ذرا یہ اجمیر مقدس کی بہار دیکھو. ادھر دیکھا تو اولیاء مسجد ہے, ادھر دیکھا تو سندلی مسجد ہے, ادھر دیکھا تو اکبری مسجد ہے, ادھر دیکھا تو شاہجہانی مسجد ہے. اے غریب نواز, اپنے آستانے پر اتنی مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آستانے پر اتنی مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت؟ ذہن میں سوال آیا. غریب نواز کی پیاری روحانیت نے جواب دیا, ادریس رضا جب میرا پروانہ چلے گا, جب میرا دیوانہ چلے گا, جب میرا عاشق چلے گا, جب میرا نام لیوا چلے گا تو میرا دشمن جلے گا. وہابی کہے گا کہاں جا رہا, مزار پہ سجدہ کرنے جا رہا, مزار پہ سجدہ کرنے جا رہا. مگر جب اجمیر مقدس حاضر ہوگا تو دیکھے گا دائیں طرف مسجد ہے, بائیں طرف مسجد ہے, سرہانے مسجد ہے, پیتیانے مسجد ہے, تو آگے بڑھ کر گریبان تھام کے کہے گا اس وہابی, او نابکار کیا بک رہا ہے, اگر میرے خواجہ کو اپنے مزار پہ سجدہ کرانا ہوتا تو دائیں طرف مسجد نہ بنواتے, بائیں طرف مسجد نہ بنواتے, سرہانے مسجد نہ بنواتے, پیتیانے مسجد نہ بنواتے. بتا دیا جب سجدہ کرنا ہو تو مسجد میں چلے جانا, اور جب چومنا ہو تو مزار پہ چلے آنا. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب کی محبت میں سلائے. اسی لیے کہتا ہوں پیارے, پیار کر لو سبحان اللہ, اور یار کر لو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں حق کہنے اور حق پر چلنے اور حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو مولا توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو پیارے, ایمان ہے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے. بہت سے لوگ اللہ اللہ یہ بھی کہہ دیتے, وہ بری بات ہے, برے کو برا نہیں کہتے, ٹھیک ہے بری بات. اللہ اللہ. ایسے بھی کچھ لوگ گھس گئے رات میں ڈکیت. کون گھس گیا؟ ڈکیت. دے گھوسا, دے تھپڑ, دے لات. اب انہوں نے آواز دی, اے محلے والوں چلے آؤ, اے محلے کے نوجوانوں جلدی آؤ. کیا بات ہے؟ آواز آئی, کہا حضرت آئے ہیں, پیر صاحب آئے ہیں, مولانا صاحب آئے ہیں, مفتی صاحب آئے ہیں. لوگوں نے گھڑی دیکھی تو 3 بج رہے تھے. سوچا اب جا کے کیا ہوگا, صبح جا کے اطمینان سے فجر کے بعد ملاقات کریں گے. اللہ اللہ. دے گھوسا, دے تھپڑ, بیوی کو مارا, بچے کو قتل کیا, سارا مال لیا اور لینے کے بعد کپڑے میں باندھا, سر پہ رکھا. 9-2-11 صبح کو جب نکلا گھر سے تو گالیاں دینے لگا, اے محلے والوں رات بھر چیختے ہوئے ہو گیا, تم میں کسی کو توفیق نہ تھی کہ کوئی آ جاتا. اللہ اللہ. تو محلے والوں نے کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ تو نے یہ کہا تھا حضرت آئے ہیں, پیر صاحب آئے ہیں, مولانا صاحب آئے ہیں, تو ہم نے دیکھا گھڑی میں 3 بج رہے تھے. سوچا اس وقت کیا صبح جائیں گے, اس وقت آرام کرنے دو. بولے حضرت تھوڑی تھے, پیر صاحب تھوڑی تھے, مولانا صاحب تھوڑی تھے, مفتی صاحب تھوڑی تھے, وہ سب کے سب ڈکیت تھے, وہ سب کے سب ڈکیت تھے. تو نوجوانوں نے کہا کم بخت تو پھر تو نے کیوں نہیں کہا کہ ڈکیت آئے ہیں, رہزن آئے ہیں؟ کہا میں کیسے کہتا, 2 مرتبہ بھوپال چلے میں گیا تھا, 2 مرتبہ دلی چلے میں گیا تھا, امیر جماعت کی تقریر سنی تھی, ان کا چھی چھی بری بات, برے کو برا نہیں کہتے, چھی چھی بری بات, برے کو برا نہیں کہتے. تو میں نے سوچا چور کو چور کیسے کہہ دوں, ڈکیت کو ڈکیت کیسے کہہ دوں. تو محلے والوں نے کہا غلطی ہماری نہیں ہے, غلطی تیری ہے. اگر تو نے چور کو چور کہہ دیا ہوتا تو تیری بیوی بھی بچ جاتی, تیرا بچہ بھی بچ جاتا, تیرا مال بھی بچ جاتا. اے بمبئی کا بھولا مسلمان, اگر چور کو چور کہو گے تو دنیا کا مال بچ جائے گا, اور وہابی کو وہابی کہو گے تو نبی کی محبت جس کا نام ایمان ہے وہ ایمان بچ جائے گا.
اللہ 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 کے پیارے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامو. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. فرمایا محبت کے دو دستور ہیں, محبت کے دو دستور ہیں. اے بمبئی کا نوجوان, میں مجرم ہوں, میری گردن حاضر, تو قلم کر دے. میں مجرم ہوں, میری زبان کاٹ لے. اگر میں مجرم ہوں میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دے. میں مجرم ہوں تو میرے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دے. جو قاتل کی سزا وہ میری سزا. اور اگر میں مظلوم ہوں تو پھر تم سے یہی کہوں گا تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا, تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا. یہ دل کی صدا ہے, میری آواز نہیں. اے میرے پیارے بھائیوں مجھے کہہ لینے دو, اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو کیا ہم کو تکلیف نہیں ہے؟ کیا ہم کو احساس نہیں؟ یہ دشمنی نہیں بول رہی, رسول کی محبت بول رہی, رسول کا پیار بول رہا. تمنا یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم کل جنت میں جائیں اسی طریقے سے آپ بھی جنت میں جائیں. کوئی عداوت میں نہیں بلکہ محبت کی بولی ہے کہ مولا دشمنوں سے تمہارا یارانہ ختم کر دے, محبوب سے دوستی پختہ کر دے. اگر تم ہمیں روک سکتے ہو اے میرے چاہنے والوں کرم فرماؤ. اگر تم ہمارا پرمیشن جلسے کا ختم کرا سکتے ہو تو کیا اپنے حضرت سے نہیں کہہ سکتے ہو کہ حضور قدم پکڑ کے عرض ہے میرے سرکار کیا کر رہے ہو, ہماری لاج رکھ لو, کل تم بھی جنت میں ہو اور ہم بھی جنت میں ہو. اس لیے کہ اگر کل میدان محشر میں خدا بھی ہوگا, خدا کا پیارا رسول بھی ہوگا, ان کے پیارے حسنین کریمین بھی ہوں گے. اگر ہم سے پوچھا گیا تو ہم تو کہہ دیں گے مولا ہم نے عرض کر دیا تھا, ان لوگوں نے ہمیں تو روکا مگر ادھر جا کے قدم پکڑ کے روکے نہیں, عرض کیا کہ حضور قدموں میں آپ کے خاک لگ گئی ہے, اس کو صفا کر لیجیے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اللہ حق قبول کرنے کی ہم سب کو مولا توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو شریعت ایک تلوار ہے, گرے گی کاٹتی چلی جائے گی. شریعت پر عمل کر کے ہی آدمی غوث ہوگا, قطب ہوگا, ابدال ہوگا, اوتاد ہوگا, اغواث میں شمار ہوگا. اور خلاف شرع اس کو ولایت نہیں ملا کرتی ہے. اللہ اللہ شریعت ہی اصل ہے, وہی کل ہے, وہی تمام. اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت میں جلائے, اپنے پیاروں کی محبت میں اٹھائے. پھر وہیں آ جائیے تجھ سے در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سبحان اللہ. پہنچے اسٹیشن بمبئی بیٹی. اللہ اللہ تو دیکھا 2 ٹائر میں جگہ نہیں, 3 ٹائر میں جگہ نہیں, اے سی میں جگہ نہیں, سیکنڈ اے سی میں جگہ نہیں, فرسٹ اے سی میں جگہ نہیں, سب فل. اللہ اللہ. ہم نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو امین بھائی بولے کہ اس وقت سیزن چل رہا. ہم نے کہا کسی ٹی سے بات کرے, ٹی بات نہیں کرنے کو تیار. ارے بھائی 1000 روپے لے لے. بولے 1000 نہیں, وہ کہہ رہا 2000 دو بیکار. جب جگہ ہی نہیں تو کہاں لے جاؤ. میں نے کہا اچھا امین بھائی رکیے میں جاتا. میں اندر پہنچا. پہنچنے کے بعد جب داخل ہوا تو کیا دیکھا, ایک برتھ پہ کتا لیٹا ہوا ہے. کیا لیٹا ہے؟ کتا لیٹا ہے. میں باہر آیا, میں نے کہا امین بھائی کتنا بڑا المیہ ہے, ذرا غور تو کریں. ہم نے پیسہ دیا ہے, اشرف المخلوقات ہیں, ٹکٹ لیا ہے اور باہر کھڑے ہیں, اور یہ کتا اندر, اور وہ بھی ایسی برت پہ. تو امین بھائی بولے ادریس رضا تم نے کتے کو تو دیکھا, کتے کی نسبت کو نہیں دیکھا. ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو. کتے کو دیکھا, کتے کی نسبت کو نہیں دیکھا. ہم نے پوچھا کیا بات؟ کہا یہ کتا مایاوتی کا ہے, لہذا جہاں مایاوتی رہیں گی وہیں ان کا. میں نے کہا امین بھائی تم نے ہمارا فیصلہ کر دیا. 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل. ارے مایاوتی جب اپنے کتے کو نہیں چھوڑ سکتی تو سرکار بغداد ہم جیسے غلاموں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ اللہ. تجھ سے در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اللہ ایمان و سنیت پر ہم سب کو مولا زندگی عطا فرمائے. کچھ لوگ کل 3 بجے پہنچے, پیدل گئے, اس لیے کہ آخری لوکل جو ہے وہ 12:30 کی ہے, اس کے بعد پھر نہیں ملتی. تو غریب آدمی جو دور سے آتا ہے اس کو لوکل نہیں ملتی.
تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ 11 بجے بٹھائیے اور 12 بجے ختم تاکہ 12:30 پہ اسے لوکل مل جائے. سب کا خیال رکھے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو بقیہ کتابیں کل دکھاؤں گا. اللہ اللہ ذرا ایک دکھا دوں, یہ نکال دیجیے. نہیں وہ مولانا لے گئے. اللہ اللہ. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار کے والد پاک والدہ مہربان رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک انہوں نے شہید کر دیا, اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ قبہ بنانا ناجائز ہے, حرام ہے, شرک ہے, بدعت ہے. قبہ بنانا ناجائز ہے, حرام ہے, شرک ہے, بدعت ہے. یہ دیکھو صفحہ 192, کتاب کا نام تذکرۃ الرشید ہے, مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی ہے. یہ دیکھو خانقاہ رشیدیہ, خانقاہ رشیدیہ, یہ اس کا گنبد دیکھو, یہ اس کا مینار دیکھو. او چلا چلی والو, اگر تمہیں اپنی خانقاہ سے پیار ہے تو ہمیں احمد مختار کے آستانے سے پیار ہے. تمہاری خانقاہ تمہیں مبارک ہو, ہمارے نبی کا آستانہ ہم غربائے اہل سنت کو مبارک. لہذا اے میرا بھولا مسلمان, ان سے دور ہو جا, ان سے علیحدہ ہو جا. قسم خدا کی جنت تیری میراث ہے. تبھی اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما دیا سبحان اللہ, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو کل پھر گفتگو ہوگی. کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کی. حضرات نیاز ہوگی اور دعا نیاز تقسیم ہوگی. دعا کے بعد آپ لوگ نیاز تبرک سے فیض یاب ہو کر جائیں. آج محفل کی طرف سے جو اعلان کرتے ہیں 2 منٹ ذرا سے دیکھیے. ایسا ہے کہ آپ کل آئیں اور اپنے ساتھ کم سے کم 2 آدمیوں کو ساتھ میں لائیں کہ چلو بھائی, اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سنیما کو جاتے تھے تو ساتھی کو ساتھ میں لے لیا, آؤ بھائی چلیں. اس نے کہا یار پیسے نہیں, بولے ٹکٹ بھی ہم بھی دیں گے, بولے کھانے پینے کے, بولے ناشتہ بھی ہم کرا دیں گے. ایسی غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کم سے کم اگر کل پکڑے گئے تو میدان محشر میں یہ تو عرض کر دو گے مولا سنیما تو لے کر گیا تھا, مگر جب تیرے پیارے رسول کے شہزادے حسین کی بزم سج رہی تھی تو وہاں بھی 2 غلاموں کو لے کر گیا تھا. سبحان اللہ. تو اس گناہوں کا انشاءاللہ یہ کفارہ ہو جائے گا. لہذا کل آئیں اور جلدی آئیں انشاءاللہ. ٹھیک 11 بجے اور 12 بجے صلاۃ و سلام یاد رکھیے گا. کل کا آنا نہ بھولیے گا, تنہا نہ آئیے گا. کہہ کو لائیں گے؟ ہاں ذرا سا ہاتھ اٹھا دو, کون کون لائے گا؟ ماشاءاللہ سے اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. بس اب پڑھ دیں آپ جلدی سے دعا. اور یہ تمام مثال ثواب جو ہیں آج محفل کی طرف سے حضور, اس کے تمام اصحابہ, جمیع اباب و اجداد, جمیع اولاد, جمیع خاندان, جمیع شہداء اسلام, خصوصاً جملہ شہداء کربلا, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جمیع خاندان قادریہ حضرت سلسلہ, حضور پیر مرشد غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ ابو سعید مبارک, حضور خواجہ خواجگاہ معین الحق خواجہ معین الدین سنجری اجمری و جمیع حضرات سلسلہ چشتیہ رضویہ حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین نقشبندی, حضرت شیخ سلطان شہاب الدین سہروردی و جمیع اولیاء اللہ و حضرت عبداللہ شاہ قادری عرف سید عرف پیدرو شاہ بابا کرافر مارکیٹ کا آج سالانہ فاتحہ ہے. حضرت افضل شاہ شہید حضرت عبدالقادر بندے شاہ شہید بیجاپوری پرداب گڑھ, حضرت شاہ نواز بابا لاکھ سائیں بابا حضرت عنایت اللہ شاہ قادری عرف بڑے پیر میاں صاحب گولی محلہ حضرت مستانی ماں, حضور پیر سید نور الدین احمد قادری, حضرت حاجی ابو بکر موسیٰ جوہری القادری, حضرت حاجی عبدالعزیز منیار مرحوم, حضرت وارث پاک وارث علی شاہ بہر بنکوی, حضرت عبدالحق رضولوی, حضرت شاہ مینیا لکھنؤ, حضور زندہ شاہ مدار. یہ تمام بزرگان دین جو بھی اور بھی اس میں متصور ہیں محفل کی طرف سے ان سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. پروردگار عالم یہ گناہگار, سیاکار, خطاکار, عاصی پرمعاصی تیرے پیارے رسول کے پیارے نواسے امام علی مقام کی بزم پاک میں اپنے تمامی گناہوں سے توبہ کرتا. مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. پروردگارہ ہم سب کو توبہ پر استقامت عطا فرما. قزن سیون اٹھنے میں بیٹھنے میں جو بھی غلطیاں ہو گئیں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مالک و مولا اس کو معاف فرما دے, اپنے عرش مجید پر پکروا دے. تمام حاضرین محفل کو بخش دیا گیا.
مالک و مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں انہیں بارقہ سے سبکدوش فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں کامیاب روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ مالک و مولا جو بھی نیک جائز تمنائیں لے کر حاضر آئے ہیں ان کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مالک و مولا جو بچیاں بھی شادی سے باقی ہیں انہیں سعید و رشید و حمید سنی صحیح العقیدہ جنتی دولہا عطا فرما۔ مالک و مولا جو شہزادے ابھی شادی سے باقی ہیں انہیں سعیدہ رشیدہ حمیدہ سنی صحیح العقیدہ جنتی دلہن عطا فرما۔ مالک و مولا اپنے اپنے حبیب کے دشمن وہابیوں سے دیوبندیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کا مستانہ بنا دے، اپنے محبوب کا دیوانہ بنا دے، اپنے محبوب کا پروانہ بنا دے۔ پروردگار عالم جو غلطیاں ہو گئیں اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما دے۔ مالک و مولا عبد الرحمن بھائی اور عرف کبوتر علیل ہیں ان کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما، اسلام و سنیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرما۔ مالک و مولا میری ہمشیرہ صاحبہ علیل ہیں، مالک و مولا اس بزم پاک کا صدقہ، شہیدان کربلا کا صدقہ، تیرے پیارے رسول کی زلف عنبرین کا صدقہ، تیرے محبوب کے دامن پاک کا صدقہ، مالک و مولا ان کو بھی شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما، اسلام و سنیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرما۔ پروردگارہ میمن قوم کے اندر کوئی اپنا سچا رہنما عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہمارے امین بھائی کے بچے کو عالم بعمل بنا، اعلی حضرت کے مسلک کا ناشر بنا۔ مالک و مولا بیش از بیش اس مصطفی رضا سلمہ ربہ حفظہ اینما کان کو مالک و مولا عمر طویل عطا فرما، ہر ارضی سمائی بلاؤں سے محفوظ و مامون فرما، دین کا خادم بنا دے تاکہ میمن قوم کا سچا رہنما بنا دے۔ مالک و مولا آمین یا رب العالمین۔ پروردگارہ یہ نوجوان کمیٹی والے جن کے مالک و مولا اس میں دامے در میں قدم سکھ نے حصہ لیا ہے، مالک و مولا ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، دنیا و آخرت میں اس کا بہتر صلہ عطا فرما۔ اور مالک و مولا حق کہنے کی بنا پر اگر کوئی تیرا بندہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور مجھ سے روٹ گیا ہے، مالک و مولا مجھ کو کچھ کہا میں نے اسے سب معاف کر دیا، مگر مالک و مولا اس اپنے بندے کے دل میں اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے، اپنے محبوب کا پیار عطا فرما دے، اپنے محبوب کی الفت عطا فرما دے۔ مالک و مولا اپنے محبوب کا اس بندے کو مستانہ بنا دے، اپنے محبوب کا اس بندے کو دیوانہ بنا دے۔ مالک و مولا کل ہمیں اور اسے ایک ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ ایمان کے ساتھ ہم سب کو زندگی عطا فرما، ایمان کے ساتھ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہا بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضایت سائل بے پر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ہی سلطان لا تنہر، شاہ بہر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، کہ تو محی ہے تو قاتل ہے یا غوث، عظم قاتل عند القتال، مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث، تیرے سونے سے سویا وقت دی جاگ، جگہ چھپنے پہ دل مائل ہے یا غوث، تیرا وقت اور پڑے گی دین پر وقت، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث، غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، سپردم بتو مائے خیش را، تو دانی حسابی کمو بیش را، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔